أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورۃ الفیل کا شان نزول اور اس کی تفسیر مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ علم دین سیکھنا، سننا، سمجھنا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الفیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً یعنی جو سورہ فیل کا جو واقعہ جو اس کے اندر بیان ہوا ہے ابرہہ نامی شخص کا، میں نے اس کے اوپر ایک مکمل ٹاپک آپ کے سامنے الگ سے بیان کر دیا ہے۔ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے وہ میں نے الگ سے ایک ٹاپک سامعین کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے، لیکن اب سورۃ الفیل کی تفسیر میں بھی یہی واقعہ یعنی اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 40 سے 50 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اور سورۃ الفیل کا ترجمہ کچھ یوں ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر کو، ان کے فریب کو باطل نہیں کر دیا، ناکام نہیں بنا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، یعنی لشکر کے لشکر پرندوں کے نازل ہوئے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، سو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، کر دیا، یعنی وہ اس طرح ہو گئے کہ جس طرح ایک جانور چارہ کھاتا ہے تو اس کے بعد جو بھوسا بن جاتا ہے، اس طرح رب العالمین نے ان ہاتھی والوں کا حال کیا۔ اب یہ ابرہہ نامی شخص جو کہ یمن کا گورنر تھا اور اسے شاہ حبشہ نے گورنر بنایا تھا، اس نے ایک کلیسا تعمیر کروایا شہر صنعاء میں، اور وہاں پر ایک اس نے کلیسا تعمیر کروایا تو اس نے پھر شاہ حبشہ کو پیغام بھجوایا کہ میں نے آپ کے لیے ایک عالیشان کلیسا تعمیر کروایا ہے اور لوگ اب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کریں گے۔ تو جب اس نے یہ کلیسا تعمیر کروایا تو قریش میں سے ایک شخص نے جا کر جو ہے اس کلیسا میں بول و براز کر دیا غصے میں آ کر۔ تو جو یمن کا گورنر جو تھا ابرہہ، اس نے یہ ٹھان لی کہ جب تک میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا نہیں، اس پر حملہ نہیں کروں گا، اس وقت میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے پھر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ہاتھیوں کا لشکر وہ لے کر جو ہے وہ خانہ کعبہ پر اس نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ اب ہوا کچھ یوں، جب وہ وہاں پر پہنچا تقریباً 2 میل دور اس نے ٹھکانہ لگا لیا اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ والوں پر جو ہے نا ان کو دیکھ کے آؤ کہ ان کے معاملات کیا ہیں، وہ ہمارے حملے کو روک سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لحاظ سے اس نے بھیجا اور وہ وہاں پر گیا، وہاں مکہ والوں کے کچھ اونٹ اور جانور وغیرہ وہ گھیر کے لے آیا۔ اس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بھی 200 اونٹ وہ جو ہے وہ پکڑ کے لے آیا۔ اب حضرت عبد المطلب آئے اور اپنے اونٹ لینے کے لیے جب انہوں نے مطالبہ کیا تو ابرہہ نے کہا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور ہم خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور تمہاری عبادت گاہ گرنے والی ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور میں اپنے اونٹ ہی لے کر جاؤں گا، جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر گئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی
کہ تو جان اور تیرا یہ گھر جانے، تو ہی حفاظت فرما، ہم جس چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اب تو مہربانی کر، اس خانہ کعبہ کو تو ہی بچا اگر تو چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آسمان سے ایک پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ابابیل اصل میں مختلف قسموں کے پرندوں کے جھنڈوں کو کہتے ہیں، جو تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا کہ مختلف پرندے جھنڈ جب جمع ہوتے ہیں تو ان کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ تو ابابیل، لیکن یہ چھوٹا ایک پرندہ تھا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، اور ان کے منہ میں کنکر تھے، اور کنکر کچھ مٹی کے تھے کچھ پتھروں کے تھے، جس طرح کہ قرآن کہتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مٹی اور پتھر کی جو ہے وہ کنکریاں وہ منہ میں لے کر نازل ہوئے، اور انہوں نے ان کو کھائے ہوئے وہ گرتا۔ اور یہ بھی احادیث میں روایات میں ملتا ہے کہ ہر پتھر کے اوپر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی جس آدمی کے اوپر وہ آ کر گرتا تو اس آدمی کا نام اس پتھر کے اوپر نقش ہوتا تھا، اور جب وہ گرتا تو اتنا تیز اور اتنی سپیڈ میں، اور اس طرح وہ گرتا کہ سر سے اگر وہ لگتا تو نیچے سے جسم سے نکل جاتا۔ اتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بڑا عذاب، اور پہلے بھی کفار پہ یہ عذاب نازل ہوتے رہے۔ قوم عاد پر جو ہے عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آئے، کسی پر آندھی کا عذاب، کسی پر پتھروں کا عذاب، کسی پر زلزلوں کا عذاب، یہ عذاب ان کے اوپر پہلے بھی نازل ہوتے رہے، یہ کوئی ان کے لیے پہلا نہیں تھا۔ لیکن اب قرآن کیا کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 50 دن آپ کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت یہ واقعہ انتہائی مشہور و معروف تھا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، اور کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا تو یہ مشہور و معروف۔ تو جب کوئی چیز مشہور و معروف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا آپ کے علم میں نہیں ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کا مطلب کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور یہاں پر فعل ربک، یہ نہیں کہا کہ رب نے، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رب نے کیا کیا یا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، بلکہ کہا کہ آپ کے رب نے۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی ساتھ ذکر فعل ربک، آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس میں مفسرین نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ رب العالمین آپ کی وہ جو نبوت ہے، اس کی عزت و تکریم کو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کی ولادت سے پہلے جو ہے وہ باقی رکھ رہا ہے، اور اعلان نبوت حضور علیہ السلام نے 40 سال میں فرمایا۔ تو یہ تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ 40 سال پہلے حضور علیہ السلام کی وسادت سے اور آپ کے وسیلے سے اور آپ کی وجہ سے ہاتھی والوں پر عذاب نازل کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کو بچا رہے ہیں۔ تو جو رب حضور کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ کی حفاظت فرما رہا ہے، تو حضور علیہ السلام کو یہ تسلی تھی کہ یہ جو لوگ آپ کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جو رب آپ کے وسیلے سے آپ کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلام کو بچا رہا ہے، وہ آپ کا رب آپ کے ولادت کے بعد، آپ کی اعلان نبوت کے بعد آپ کی کتنی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بے اصحاب الفیل کا لفظ ہے، تھوڑا سمجھنے والی بات ہے، اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب اصحاب کسی کی طرف مضاف ہو تو وہ مضاف الیہ کا جو ہے وہ مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے، یعنی جو معنی مضاف الیہ کا ہوگا یا جس معنی میں ہوگا وہ مضاف کا بھی وہی، یعنی وہ مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے۔ مضاف یہاں پہ اصحاب جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے الفیل کی طرف، تو یعنی ہاتھی والوں، جس طرح ہاتھی بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، حیوان ہیں، اسی طرح ابرہہ جس آدمی نے وہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اس کے لشکر نے، وہ بھی اسی طرح ہی ہاتھیوں کی ہی طرح تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔
یعنی جس طرح ہاتھی بھی عقل ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، حیوان ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، اسی طرح ابرہہ اور اس کے لشکر کو بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی۔ تو اصحاب کی نسبت اور اس کی جو ہے اضافت وہ فیل کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اصحاب جب مضاف الیہ کی طرف مضاف ہو تو وہ اس کی جنس سے ہوتا ہے مضاف الیہ کی، تو ابرہہ اور اس کا لشکر بھی جو ہے وہ ہاتھیوں کی طرح بے عقل اور بے شعور تھا، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم رب کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ایک انسان اپنے اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہے، چند اونٹوں کی حفاظت ایک انسان رب کا بنایا ہوا کر رہا ہے، تو وہ رب اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کرے گا اور کتنی جو ہے وہ اس سے پیار کرے گا۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ہم نے ان کے مکر کو جو ہے وہ باطل نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابابیل جب مختلف پرندے ملتے ہیں تو ان کا ایک جب لشکر بنتا ہے تو اس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کے جو ہے چونچوں میں مٹی اور پتھر کی کنکریاں تھیں جو وہ لے کر نازل ہو رہے تھے اور وہ مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، میں نے پہلے بتا دیا کہ جب ایک جانور چارہ کھاتا ہے اور بڑی دیر تک وہ اسے چباتا رہتا ہے، جسے ہم چگالی یا اس طرح کا نام دیتے ہیں، جب وہ کھاتا رہتا ہے اس کے بعد وہ بھوسا بن جاتا ہے، تو اس سے بھی کہیں زیادہ ان کا حشر و نشر ہو گیا۔ اور ہاتھی سب سے بڑا جانور تھا اور ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور پرندوں کی چونچوں میں وہ ایٹم بم جو تھے، وہ کنکریاں وہ ایٹم بم سے بھی کہیں زیادہ بن کر گری اور انہیں بھوسا بنا کر رکھ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ کے عذاب کے سامنے اور اس کی جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، کافروں کو نست و نابود فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔